نہایت ادب اور احترام کے ساتھ صاحب خانہ جناب ساگر ترپاٹھی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا میں جہاں بھی اردو کہی پڑھی سنی اور بولی جاتی ہے، اپنائی جاتی ہے، وہاں پر ساگر ترپاٹھی کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ساگر ترپاٹھی صرف شاعر ہی نہیں ہے بلکہ ایک اچھے انسان بھی ہے، اور نہ صرف اچھے انسان بلکہ انسانیت کے علمبردار بھی ہیں۔ جہاں پر انہوں نے ہندی میں اپنی کاوشوں سے ہندی ادب کو فروغ دیا ہے، وہیں پر اردو کی آبیاری بھی کی ہے، اردو کو بھی ساتھ لیتے ہوئے چلا ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اردو سے بھی محبت کرتے ہیں، ہندی سے بھی کرتے ہیں۔ ان کا بقول ان کے خود ہی کہ جب بھی اعلیٰ کمان بولے گا، فرش پر آسمان بولے گا، اس کی آنکھوں میں پیار ہو رہا ہے، اب وہ اردو زبان بولے گا۔ ساگر ترپاٹھی صاحب کی ادبی کاوشوں، ادبی خدمات کے طفیل دنیا نے ان کو سراہا ہے، ان کی پذیرائی کی ہے، ایوارڈ سے نوازا ہے، اعزازات سے نوازا ہے۔ میں ساگر بھائی کو فاروق شمیم کے ان دو مصروں سے زیادہ کلام دینا چاہتا ہوں۔ فاروق شمیم نے کہا تھا کہ لہو جلاتے ہیں اور آگ کالے کرتے ہیں، لہو جلاتے ہیں اور آگ کالے کرتے ہیں، لہو جلاتے ہیں اور آگ کالے کرتے ہیں، ہر ایک درد غزل کے حوالے کرتے ہیں، اور ہر ایک سمت پہ تاریکیوں کا پردہ ہے، یہ کس کے لفظ ہے دل میں اجالے کرتے ہیں۔ مائک پر بہت ادب اور احترام کے ساتھ جناب ڈاکٹر ساگر ترپاٹھی صاحب۔ 10 سال قبل میں جدہ شریف گیا تھا، ہماری اماں کا شہر ہے، وہاں مجھے بھی سب کو جب امامہ دے رہے تھے تو ہمیں بھی دے گئے، وہاں تک تو نہیں جا پایا، لیکن آپ یہ بھی جان لیں کہ جب تصور آپ کا کھلا ہوا ہو، ذہن پوشیدہ نہ ہو، اگر آپ کی تخلیق کھلی ہوئی ہو تو بڑی ساری چیزیں ویسے ہی غیبی طور پر آپ تک آ جاتی ہیں، اسے چاہے جس اشارے سے آپ سمجھ لیں۔ 41 سال قبل جب آپ حرم شریف جاتے تھے تو وہاں وہ 6 مینارہ جو ہیں، جو شاہ روڈ ہے، میں وہاں کی ہر چیز کو اتنے قریب سے بتا سکتا ہوں، تصور میں یا جیسے بھی سے آپ مان لیں۔ اس مینارہ سے اونچا وہاں پہ کہیں کوئی اسٹرکچر نہیں تھا، یہ ضروری ہے حضرت آپ کو بتانا چاہوں گی۔ روایت تھی ابن سعود کے پہلے کہ وہاں پر کوئی بھی اسٹرکچر، جو پیلسز وہاں بنے تھے، شہزادیوں کے مکانات، ان کے پیلسز، حویلیاں، وہ سب کی سب اس مینارہ سے، لیکن جو خدا داد کرشمہ وہاں یہ تھا کہ اگر آپ اوپر سے اسپیس سے دیکھیں تو حرم شریف کے یہ جو مینارہ تھے، یہ ورلڈ ٹوپوگرافی میں امریکہ کی اور پیٹرونس ٹاور کے مینارہ سے اونچے ہیں، یہ آج بھی ہیں، یہ آپ شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن کیسے دیکھا یہ تو آپ جانتے ہیں۔ بالکل حرم شریف کے شاہراہ ایک کے سامنے 90 منزل کا زمزم ٹاور بنا ہے، 12 منزل کے اوپر اس میں گھڑی لگی ہوئی ہے، اور جب آپ حرم شریف میں سجدے سے سر اٹھائیں تو پہلے آپ کو افق دکھتا تھا، فلک دکھتا تھا، خلا دکھتی تھی، وہ کوہ طور کا وہ پہاڑ دکھتا تھا، معراج تک آپ کی نظر جاتی تھی، اللہ تک آپ کی رسائی تھی۔ اب جب آپ سر اٹھائیں تو ابراج حرم دکھتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ یہ ایک برہمن کی تخلیق ہے۔ اب اجازت دے تو آپ کو یہ نظم ہم سنانا چاہتے ہیں، 10 سال اس کو ترتیب دینے میں لگے ہیں۔ ابراج حرم، مرکز علم و عمل تھا یہی صحرائے بسیط، مرکز علم و عمل تھا یہی صحرائے بسیط، ہاں یہی فیض نبوت تھا زمانے پہ محیط، یہی باطل پہ ہوا کرتی تھی سچائی کی جیت، تھا ہواؤں میں صدا امن و اما کا سنگیت، ایک تضاد آہ مگر آج بہم سامنے ہے، اٹھیں سجدے سے تو ابراج حرم سامنے ہے۔
وہی ارکان و مناسک، وہی حج کی تنظیم، جیسلمیر سے ہوتے ہوئے جو جاتے تھے آپ سے، وہی ارکان و مناسک، وہی حج کی تنظیم، چشمہ زمزم و نقش قدم ابراہیم، اسود و ملتجم و سجدہ گہے قوس حتیم۔ کتنوں کی نصیب ہے اس ارض چندراکار میں جا کے، حتیم کا قوس کا بڑا اچھا آپ نے مانا، نوازش کرم آپ کہ چشمہ زمزم و نقش قدم ابراہیم، اسود و ملتزم و سجدہ گہے قوس حتیم، سب وہی ہے کہاں سادگی دور قدیم، عہد حاضر کی عمارت کا بھرم سامنے ہے، اٹھیں سجدے سے تو اب راجے حرم سامنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب 2 مینارہ ایڈ کیا تھا ترکی کے سلطان نے استنبول کے، رفعت روح کا مظہر تھے یہ روشن مینار، رفعت روح کا مظہر تھے یہ روشن مینار، جو ادا کرتے تھے ایک لامتناہی کردار، جیسے گھلتے ہوئے ہوں انفس و آفاق کے دوار، آج حائل ہے مگر ایک ستم کی دیوار، دل میں ایک کرب ہے اور صورت غم سامنے ہے، اٹھیں سجدے سے تو کیا بات ہے۔ یہ جو پیٹرو ڈالر کا کرشمہ ہے کہ ریت میں ایک زر سیال نکل آیا ہے، زر سیال کا جواب نہیں، ریت میں ایک زر سیال نکل آیا ہے، اہل ستوت پہ تکبر کا گھنا سایہ ہے، کہا تو میں نے یہ تھا کہ تاج اور تخت نے ایمان کو دھندلایا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے پہلے راحت اندوری صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ سعودی ہے، یہاں جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں اور قتل بھی کر سکتے ہیں، جو ہاں کہتا وہاں تو بھائی بڑا خطرناک امام کا کعبہ کو غائب کر دیے۔ ارے پرسوں کے روز ابھی وہ ہوا نا تو سنیں صاحب جی کہ ریت میں ایک زر سیال نکل آیا ہے، ارے سیال کا تو جواب نہیں تھا، اہل ستوت پہ تکبر کا گھنا سایہ ہے، تاج اور تخت نے ایمان کو دھندلایا ہے۔ اس میں ترتیب میں نے دیا ہے کہ خواہش دہر نے ایمان کو دھندلایا ہے، گنج اب جذب و عقیدت کا فرمایا ہے، زینت ڈالر و دینار و درہم سامنے ہے، زینت ڈالر و دینار و درہم سامنے ہے، اٹھیں سجدے سے تو اب راجے حرم سامنے، راکھ سے اسلام ابھر کے آیا ہے، پھر سے ایک شیلا برآمد ہے زدود رفتہ، پھر سے ایک شیلا برآمد ہے زدود رفتہ، وہ افق اپنی گزشتہ وہ عمود رفتہ، عود کر آئے یہاں خوشبوئے عود رفتہ، پھر نظر آئے وہی شان نمود رفتہ، ہے یہ حسرت مگر امکان تو کم سامنے ہے، ارے کیا مصرع ہے یہ حسرت مگر امکان تو کم سامنے ہے، اٹھیں سجدے سے تو امراج حرم سامنے۔ ہم لوگوں کو دوسری دنیا میں لے کے چلے گئے۔ کیا بات ہے، کوئی مولوی بھی نہیں نہیں، اور جو وہاں جس نے اب چونکہ بات عشق کی چل رہی تھی تو ذہن میں آیا کہ استاد جہاں آپ بیٹھے ہوئے اگر آپ یہ کھولیں گے تو یہاں سے بڑا خوبصورت سمندر اب اس کو ہماری بہت ساری غزلیں نظمیں یہاں بیٹھ کے ہوتی، ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ حسن وہ آ جائے، آندھی آتی ہے، اندھڑ آتے ہیں، ڈسٹرکشن ہوتا ہے، اگر وہ لافانی حسن کبھی اترا نقصان تو کسی کا کرے گا نہیں۔ یہ خیال آیا کہاں سے، یہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک اندر دھنش دھنک دکھائی پڑا، کیا بات ہے، تو مجھ کو میرے استاد نے انگریزی کے بتایا تھا کہ دھنک ہی دنیا میں ایک ایسی شے ہے جس میں کوئی دوش نہیں ہے، یہ تیکھی نکیلی تیز نہیں ہے، کانٹور ہے،
یہ سیدھی نہیں ہے، جی اس میں 7 رنگ کی روشنی ہے لیکن آنکھ کو چبھتی نہیں ہے، اور یہ فلک پر دودھ کے چاند کی طرح چھا جاتی، دیکھنے میں اچھی لگتی، تاثیر ٹھنڈکتی ہے۔ دھنک میں کوئی آدمی خامی نہیں ہو سکتا، تو مجھے لگتا ہے کہ حسن اگر ہوگا تو دھنک کی طرف۔ اب میرا سفر دیکھیں، جو میرا سفر ہے، اس نظم کا عنوان ہے کمال ہے کمال ہے۔ پہلی بار میں نے اسے امریکہ میں ایک جگہ پڑھا، اس بار 21 جگہ مشاعرے پڑھے تھے، ہر جگہ اس نظم کی فرمائش۔ جی اللہ تو حسن لازوال ہے کہ حسن بے مثال ہے، تجھے کہوں تو کیا کہوں کمال ہے کمال۔ تو حسن لازوال ہے کہ حسن بے مثال ہے، تجھے کہوں تو کیا کہوں کمال ہے کمال ہے۔ بند دیکھیں قرآن شریف کی آیت نواز اللہ جمیل وہ حب الجمال، کیا بات ہے؟ اللہ جمیل ہے، خوبصورت یہ استفادہ اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ حدیث اور اسی قرآن کو- شریف سے ہم تک ہے، پوری سنیں، اور یہ نظم کہاں جا کے رکتی آپ کا دل جی خوش جی کہ تو حسن لازوال ہے کہ حسن بے مثال ہے، تجھے کہوں تو کیا کہوں کمال ہے کمال ہے۔ نظر نظر ٹھہر گئی ہر ایک دل مچل گیا، دیکھ کے حسن کو، نظر نظر ٹھہر گئی ہر ایک دل مچل گیا، منکل پڑا جو راہ میں غضب ہوا غضب ہوا، کسی کے ہوش اڑ گئے کوئی زمین پہ گر پڑا، اٹھا یہ شور ہر طرف یہ کون ہے کدھر گیا، کرے گا کون حل اسے بڑا حسین سوال ہے، تجھے کہوں تو کیا کہوں کمال ہے۔ جو ذکر ہم نے کیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا میں کہا کہ جب حسن بننے لگا تھا تو قدرت سے ایک ایک چیز ادھار دی گئی اور حسن بنایا گیا۔ میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، حسن سے ایک ایک چیز نکل کے گئی ہے جس سے قدرت اور کائنات بنی ہے۔ میں اس حسن کی بات کروں، اجازت دیں، بند دیکھیں۔ فضا بھی ایک امید کا، فضا بھی ایک امید کا دیا جلا کے لے گئی حسن سے، فضا بھی ایک امید کا دیا جلا کے لے گئی، حسن سے، فضا بھی ایک امید کا دیا جلا کے لے گئی، سحر تیرے وجود سے چمک چرا کے لے گئی، تیرے لبوں کی اوس کو بھی دھوپ اٹھا کے لے گئی، ہوا بھی تیرے لمس سے مہک اڑا کے لے گئی، تجھے خبر بھی ہے تیرا کسی کسی خیال ہے، تجھے کہوں تو کیا کہوں کمال ہے کمال ہے۔ اب آپ ایک میرا جذبہ دیکھیں، تو روک دے تو راستے بھی آنا جانا چھوڑ دے، تو روک دے تو راستے بھی آنا جانا چھوڑ دیں، یہ چاند تارے روشنی کے گیت گانا چھوڑ دیں، سمندروں کی مچھلیاں بھی گنگنانا چھوڑ دیں، شجر کی شاخ پر پرندے چہچہانا چھوڑ دیں، تو روک دیں تو راستے بھی آنا جانا چھوڑ دیں، یہ چاند تارے روشنی کے گیت گانا چھوڑ دیں، سمندروں کی مچھلیاں بھی گنگنانا چھوڑ دیں، شجر کی شاخ پر پرندے چہچہانا چھوڑ دیں، تیرے خلاف جائے وہ کسی کی کیا مجال ہے، تجھے کہوں تو کیا کہوں اختر بھائی عظمت کا ایک زاویہ دیکھیے، ہم کو دوسری دنیا میں لے جا رہا ہے۔ نوازش کرم کہ فلک فلک بکھر گئی عقیدتوں کی داستان، اس برہمن کی تخلیق، اور یہ دوسری جگہ نہیں ملے گا کہ فلک فلک بکھر گئی عقیدتوں کی داستان، تیرے وجود کا ہی ذکر ہو رہا زبان زبان، چھڑی ہے جنگ جھوٹ اور صداقتوں کے درمیان، تیرے لیے مٹی ہے جانے کیسی کیسی چھڑی ہے جنگ جھوٹ اور چھڑی ہے جنگ جھوٹ اور صداقتوں کے درمیان، تیرے لیے مٹی ہے جانے کیسی کیسی ہستیاں، صدائے حق کہوں تجھے کہ خواہش بلال ہے، تجھے کہوں تو کیا کمال، صدائے حق کہوں تجھے آپ نے جو ٹیپ کا کیا ہے بہت کہ فلک فلک بکھر گئی عقیدتوں کی داستان، تیرے وجود کا ہی ذکر ہو رہا زبان زبان، چھڑی ہے جنگ جھوٹ اور صداقتوں کے درمیان، تیرے لیے مٹی ہے جانے کیسی کیسی ہستیاں، صدائے حق کہوں تجھے کہ خواہش بلال ہے، تجھے کہوں تو کیا کہوں۔ اب آپ میرے ساتھ ایودھیا چلیے، تیرا وجود ہی بنا ہے عظمتوں کا صاحبہ،
तेरा वजूद ही बना है तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबां, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ान। वाह तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ान, तेरे ही जिक्र से बनी है राम की भी दास्तां। तू बोलता तो बोलती है मंदिरों की घंटी। मैं अयोध्या व्यासपीठ का ट्रस्टी हूँ भाई साहब, 700 साल से मेरा परिवार है। क्या बात। इन्हें पता है मेरा इंटरव्यू आया सिर्फ हमारे परिवार की इज्जत की वजह से। जब तक हलफनामा हम नहीं देंगे वहाँ कुछ नहीं बन सकता। हमारा ये मानना है कि संविधान जो कहेगा वही। बात सुने आप, तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबां, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ान, तेरे ही जिक्र से बनी है राम की भी दास्तां। तू बोलता तो बोलती है मंदिरों की घंटियां। अज़ान है अख्तर भाई, अरे क्या बात। अज़ान है, शंखनाद है कि सत श्री अकाल है। ये तो क्या अज़ान है, शंखनाद है कि सत श्री अकाल है। हम आपको उस्ताद कहते हैं। तुझे कहूं, अरे यार के कदमों के नहीं नहीं काफी अच्छा अज़ान है, शंखनाद है कि सत श्री अकाल है। बहुत तुझे कहूं, बहुत वाह वाह। तेरा वजूद ही बना है अजमतों का साहिबां, तेरी खनक से गूंजती है मस्जिदों की हर अज़ान, तेरे ही जिक्र से बनी है राम की भी दास्तां। तू बोलता तो बोलती है मंदिरों की घंटियां। अज़ान है, शंखनाद है कि सत श्री अकाल है। तुझे कहूं तो क्या कहूं, कमाल है। शाह भाई आपके गोशे में ये नज़्म आ रही है, गजल है तू, गजल है तू कि मसनवी कसीदा या रुबाई है। गजल है तू कि मसनवी कसीदा या रुबाई है, सुखन सुखन जिया तेरी तेरी ही रोशनाई है। गजल के लफ्ज लफ्ज में तेरी ही लब कुशाई है, कि ये कहूँ रुखे हसी पे तेरी रूनुमाई है। अदब के आईने में तू ही पै करे जमाल है। तुझे कहूँ तो क्या कहूँ, कमाल है। आपने धमाल मचा दिया। धमाल है, धमाल है। बंद आप देखिए हुजूर, और ये जाविया देखिए आप, मंजर कशी और एक गैबी जाविया है। अच्छा चाहे जो जायका इसमें से आप निकालें। तेरे हसीन रुख पे चांद किस कदर फिदा हुआ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे हसीन रुख पे चांद किस कदर फिदा हुआ, उफुक पे कहकशां से तेरा नाम है सजा हुआ। किस्सा मेरा वाह वाह। तेरे हसीन रुख पे चांद किस कदर फिदा हुआ, उफुक पे कहकशां से तेरा नाम है सजा हुआ। है तेरा अक्स तितलियों के रंग में घुला हुआ, बहार की कलम से तेरा किस्सा है लिखा हुआ। ये कायनात हुस्न आज तुझसे माला माल है। ये कायनात हुस्न आज तुझसे माला माल है। तुझे कहूँ तो क्या हासिल